الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بات چل رہی ہے اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خلوص کا نام۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی للہ، اللہ کے لیے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے، مومنہ عورت کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا معاملہ رکھتا ہے۔ بیان یہ کر رہا تھا کہ تین ایسے خوش نصیب بندے ہیں، تین جو حقیقت میں ان کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی ملتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ایک وہ مرد مومن ہے، وہ مومنہ خاتون ہے، وہ دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ صرف اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت اللہ سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت، ان کو اللہ کے رسول کے حکموں سے پیچھے نہیں رکھتی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ بندے مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور کسی سے محبت کرتا بھی صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ تیسری بات ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس لوٹ جانا اس کے نزدیک اتنا پسندیدہ، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ آگ میں ڈال دیا جانا اسے منظور ہے، لیکن اسلام چھوڑنا اس کو منظور نہیں ہے۔ اتنی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے۔ ایسی قومیں دنیا میں آئی ہیں، ایسے افراد پیدا ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے۔ اس امت کے اندر بھی، پچھلے امتوں کے اندر بھی، کہ اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اصحاب الاخدود کا بھی ذکر آتا ہے سورہ بروج کے اندر، کہ بہت بڑی آگ روشن کی گئی تھی اور اہل ایمان کو اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ سورہ بروج کے اندر یہ واقعہ پورا کا پورا موجود ہے۔ آپ چاہیں تفسیر ابن کثیر میں کسی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، بہت دور کا واقعہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے کچھ 100 سال پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، جس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے۔ اللہ کی محبت میں اور اپنے رسول کی محبت میں، جو رسول اس وقت موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، آگ میں ڈال دیے گئے۔ آگ قبول کر لیا، جسم کا جلدانا قبول کر لیا، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑنا منظور نہیں کیا، اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑنا منظور نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ باتیں چل رہی ہیں اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری ہو۔ من نحب للہ، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، وابغض فی اللہ، کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ ایک آدمی تھا دین سے بہت دور ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ ایسی محبت نہیں کرتا جو محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، جو محبت ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ ووالا فی اللہ، کسی سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ فإنما تنال ولایت اللہ بذالک، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے حقیقت میں اس کو اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کی محبت کی نعمت مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَلَن يَجِدْ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، اور حقیقت میں جس کے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوں، جو صفت بیان کی گئی، محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، ہر ایک اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت اللہ کے تعلق کے ساتھ ہو۔ اگر یہ نعمت کسی کے پاس نہیں ہے تو حقیقت میں اس کو کامل ایمان نہیں ملے گا، اگرچہ وہ کثرت سے نماز پڑھتا ہو، کثرت سے روزے رکھتا ہو، یہ درجہ اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ کی محبت خلوص وفاداری کے ساتھ ہو، پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت بھی ہو، فرما برداری بھی ہو۔ بندہ اللہ کے ساتھ خلوص وفاداری کس طرح کر سکتا ہے جب کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہو؟ انسانوں، ہماری اور آپ کی پیدائش کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہم دنیا میں صرف کھانا کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے، یہی ہمارے زندگی کے مقاصد نہیں ہیں، یہ لوازمات ہیں ہمارے زندگی کے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت سے مراد یہ ایک بندہ مومن، اس امت کا حال لے لیجئے، ایک بندہ مومن اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر نے زندگی گزارنے کا جو عمل بتایا ہے، اقوال سے یا افعال سے، اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے، حقیقت میں اس کی ساری زندگی عبادت ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی عبادت صرف نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھ لینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، سونا جاگنا بھی عبادت ہے، یعنی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہو، ساری زندگی اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ اسی کا یہی مفہوم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ قرآن حکیم میں اللہ نے حکم دیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ کی، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے تابع فرما بردار ہو جاؤ، اسی کی بات مان لو، اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے جھک جاؤ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا
قرآن حکیم میں اللہ نے کئی مقام پر اس کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں آتا ہے، اے ہمارے پیغمبر ذرا یاد تو کیجئے ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اذ قال لہ ربہ واسلم۔ قرآن صرف ایک قصے حکایت کے طور پر نہیں، بلکہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے، ایک مثال ان کے سامنے رکھیے کہ ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کون تھے، جب کہ ان کے پروردگار نے کہا اسلم، تابع فرما بردار ہو جاؤ۔ فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیری عبادت کے لیے تابع فرما بردار ہو گیا۔ اسلمت لرب العالمین، اطاعت اور فرما برداری، خلوص اور وفاداری کا یہ عالم کہ خواب کے عالم میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے۔ باپ بیٹی کی وفاداری دیکھیے، اطاعت دیکھیے۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ فلما اسلما، کیا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، جب دونوں راضی ہو گئے، پیشانی کے بل پچھاڑ بھی دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ یہ تھی وفاداری، یہ خلوص تھا، یہ اللہ اور اللہ کے یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایک مقام پر سورہ زمر کے اندر کن کا ذکر کیا ہے؟ گنہگاروں کا، سیاہ کاروں کا، جن کی زندگی سیاہ کاریوں میں گزری، تہجد گزار نہیں، پرہیزگار نہیں۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے خطاب کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف نسبت کی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، بڑے گناہ کر ڈالے، گناہوں سے دنیا آسمان و زمین کو بھر دیا ہے، اسی کا نام اسراف ہے۔ جن گناہوں کے حد و حساب نہ ہو، صغیرہ بھی کرتے گئے، کبیرہ بھی کرتے گئے۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لیکن اے میرے بندو گنہگارو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب بھی میری رحمت تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ بتاؤ اپنے گناہوں کو معاف کرانے لیے کہ کون سا الہ لاؤ گے؟ آؤ توبے کے دروازے پر آ جاؤ۔ پھر آگے فرماتا ہے ایسے گنہگاروں کے لیے انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، یہ آیت پوری پڑھی گئی اس لیے کہ وانیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جھک جاؤ، گناہوں کی دنیا چھوڑو، بے حیائیوں کی دنیا کو چھوڑو، نافرمانیوں کی دنیا کو چھوڑو، آؤ اللہ کے ساتھ خلوص وفاداری کی زندگی میں آ جاؤ، جھک جاؤ اللہ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کے لیے تابع فرما بردار ہو جاؤ۔ اب اپنی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ حقیقت میں اسی کا نام ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری۔ پھر یہ کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، للہ، اللہ کے لیے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں۔ جو بہت بڑا ظلم ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کی وضاحت پہلے بہت ساری بیان کی جا چکی ہے۔ پھر یہ ہے ناظرین کرام
اللہ رب العالمین کے ساتھ خلوص اور وفاداری کس طرح ہو کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف بھی ہو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سے ڈرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور حقیقت میں اللہ سے ڈرنا، خوف رکھنا اللہ کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین فرماتا کہ حقیقت میں یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ وہی بندہ اللہ سے ڈرے گا، وہی بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ڈرے گا جسے اللہ سے محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو۔ پھر یہ کہ اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور اس عبادت کی تکمیل ہی سے حقیقت میں توحید کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں کمی آ جائے، خوف پہ کمی آ جائے، اللہ کے ڈر سے کمی آ جائے، تو دین میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اس کی بھی وضاحت کر دوں ناظرین کرام کہ غیر اللہ کا خوف، ایک تو اللہ کا خوف ہے، ایک غیر اللہ کا خوف، بعض صورتوں میں شرک ہے، بعض صورتوں میں حرام ہے، بعض صورتوں میں مباح جائز ہے۔ ڈر خوف صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن بعض خوف ایسا ہے کہ شرک بھی ہے، بعض حرام ہے، بعض مباح ہے۔ آئیے ذرا اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے، پہلی قسم تو یہ ہے ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے درس میں، اگلے درس میں اس بات کی وضاحت کروں گا، وہ کون سا خوف جو شرک ہے، اور وہ کون سا خوف جو حرام ہے، وہ کون سا خوف جو مباح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔